سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کی مثال دی ہے، 2 کفار کے معاملے میں اور 2 مسلمانوں کے معاملے میں۔ اللہ فرما رہا، اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے بہت خوبصورت یہاں پر 4 عورتوں کی مثال دی ہے۔ 2 عورتوں کی مثال کافروں کے معاملے میں، 2 عورتوں کی مثال مومنوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے بتایا کہ ایک تو نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ بطور مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے برگزیدہ رسول اللہ کے، لوط علیہ السلام بڑے اللہ کے رسول برگزیدہ بڑے پہنچے ہوئے۔ اب ان کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، ان کے گھر میں تھی، گھر والی تھی، ان کی بیویاں تھی، ہمارے 2 صالح بندے، یہ بڑے صالح بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ یہاں اللہ نے بتایا، چونکہ احتساب کا سورہ ہے، احتساب کیا جا رہا ہے اس میں، تو یہ بتایا جا رہا کہ بڑے سے بڑے رسول کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہونا بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا اگر تمہارے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو یہاں بتا دیا کہ وہ ان کے کچھ کام نہ ہے۔ وہ شوہر اتنے بڑے تھے، اللہ بول رہا میرے صالح بندے تھے وہ، جب اللہ جس کو سرٹیفکیٹ دے دے پھر اس کیا ہونا، اس کے تو سارا معاملہ حل ہوگا اس کا۔ تو فرمایا کہ وہ ان کی بیویاں تھی لیکن انہوں نے خیانت کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، خیانت کیا کہ اس نے انہوں نے، ظاہر خیانت کا مطلب خدا نہ خاصہ کوئی بدکاری نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اس طرح، یعنی وہ یہ تو مشرکہ تھی وہ، لیکن خیانت اس طرح نہیں کرتی، بدکاریں وغیرہ نہیں کرتی، اسی گندگی سے اللہ اپنے نبی کو دور ہی رکھتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ دونوں جو تھی ان کی وہ سرداروں سے اور دوسرے شرکا سے اب رہتا نا، کیونکہ وہی معاشرے کے رہنے والی تھی وہ، تو ان کے رشتہ دار وغیرہ وہ جذبات غالب آئے ہوں گے، اور بلکہ رسول کے ساتھ ہونا بھی ان کو اتنا راس نہیں آیا، اور رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے وہ اپنی قوموں سے ہمدردیاں رکھتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کری اس نے، لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ مہمان آئے، فرشتے مہمان کی صورت میں انسانوں کی، تو اس نے اپنے قوم کے گنڈوں کو خبر دے دی، جھنڈا لگا دی گھر پہ کہ آ گئے بول کے۔ تو اس طرح یہ انہوں نے خیانت ہی کی ہے، یعنی یہ رسول کے ساتھ خیانت، اللہ کے ساتھ خیانت کہ ان کی وفاداری کا حق ادا نہیں کر سکی ہو، تو اللہ نے فرمایا وہ پھر ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، مطلب وہ دونوں بھی برباد ہو گئی۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، بڑی بے نیازی سے بول دیا اللہ نے، آسانی سے فرمایا۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، یعنی پچھلے جو مثال گئی کفار کی، اس میں یہودی، مکے کے مشرکین، عیسائی، یہ سب کیا سمجھتے تھے، رسول سے ان کی نسبت تھی نا، یہودی کہتے تھے کہ سارے بڑے جتنے بہت سے کثیر تعداد میں نبی ان کے قوم میں آئے، بنی اسرائیل یہودیوں میں، تو ہمارا ان کا تعلق ہے، ہمارا خاندان کے لوگ ہیں، ہمارا باپ دادا ہے، تو ان کا تعلق ہمارے سے جو ہے اس کی وجہ سے ہم اللہ کے بہت چہیتے ہو گئے، اب ہم دوزخ میں نہیں جانے والے۔ مشرکین مکہ بولتے تھے ہم سب ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہیں تو ہم دوزخ میں نہیں جانے والے۔ عیسائی بولتے تھے بھائی عیسیٰ علیہ السلام خود خدا کے بیٹے تھے نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھا دیے اور اب ہماری طرف سے کفارہ دے دی، ہم بھی دوزخ میں نہیں جانے والے۔ تو یہ کیا، یہ چھٹی، یعنی اس طرح جو ہے قیامت کے معاملے، قیامت پہ ایمان تھا یہ سب کا، برا قیامت پہ ایمان ہونے کے باوجود، آخرت پہ ایمان ہونے کے باوجود یہودیوں اور عیسائیوں کا اور مشرکین کا بھی تھا، تذبذب میں تھے، آدھا آدھا تھا۔ بہرحال یہ دونوں کا تو بالکل پکا ایمان تھا آخرت پر، لیکن وہ ایمان کیا فائدے کا جس میں کوئی ذمہ داری لازم نہ ہو، جس میں تم کو معلوم ہے کہ تمہاری کوئی پکڑ ہی نہیں ہونے والی ہے، تو یہ ماننا نہیں ماننا بالکل برابر ہے، یہ کفر ہے ایک طرح کا۔ تو یہ بتایا کہ ان کی رشتہ داری جب رسولوں کی بیویوں کے کچھ کام نہیں آ سکی، حضرت نوح علیہ السلام کا تو بیٹا ان کے آنکھوں کے سامنے عذاب کا شکار ہو گیا اور وہ بچا نہیں سکے اپنے بیٹے کو، اور رسول اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا کس کھیت کی مولی ہے، تمہاری تو کوئی سگی رشتہ داری بھی نہیں ہے، دور دور کی رشتہ داریاں ہیں۔ اب فرمایا، اب دیکھیے، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی۔ فرعون کی بیوی مسلمان تھی، کہا جاتا ہے نا آسیہ علیہ السلام، اور فرعون جیسے اتنا ظالم جابر، اتنا قوی طاقتور بادشاہ، بڑا ظالم جابر بھی تھا اور پورا ظلم کا ماحول تھا، لیکن اس ماحول میں بھی بڑے عیش اور عشرت میں خاتون تھی، رانی تھی سب سے بڑی، اور اطراف میں ہزاروں لاکھوں غلام تھے، عیش و عشرت، محل اتنا بڑا، لیکن وہاں بھی دم گھٹتا ہے ایک مومن کا، اگر محلات بھی ہوں لیکن اگر ظلم اور ظالموں کے معاملے بستی میں تو ایک مومن کا دل وہاں بھی گھٹتا، اور ایک کٹیا میں ہے نا سکون کے آدھی روٹی کھائیں گا لیکن اللہ کی بندگی میں ہے تو وہاں وہ سکون سے پیر پھیلا کے سوتا۔ یہ وجہ ہے کہ ہجرت کے بعد یہ جو برکتیں جو ملی ہے صحابہ اکرام کو کہ وہ عیش و عشرت اور محلات چھوڑ کے اپنے مکے میں سب چھوڑ کے آئے نا مدینے میں، اب مدینے میں تو نہایت ہی تنگی کیا زندگی گزارے، لیکن وہ زندگی اتنی پیاری ہو گئی ان کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی سال ہجری سے شروع کرے، جو ہجرت تھی بولے اپنی وہ سال پہلا سال رہے گا ہجرت کا، یہ وجہ ہے کہ وہ آزادی سے بندگی کر سکتے ہیں۔
تو ایک مومنہ کی یہاں مثال دی اللہ نے فرمایا کہ وہ فرعون کی بیوی کی مثال ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس تھی تو اللہ نے مثال پیش کر رہا، اللہ مثال کے طور پر ان کو بتا رہا ہے سب مومنوں کے لیے، یا صرف ایسا نہیں کہا کہ کفار کے عورتوں کے لیے مثال ہے یا مومن عورتوں کے لیے مثال ہے، ہم سب کے لیے مثال دیا، یعنی ہمارے لیے بھی عورتیں مثال ہو سکتی ہے نا۔ یہ بتایا کہ جب کہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ یہ کتنی خوبصورت ہے، یعنی ظالموں کے ساتھ رہتے ہوئے آدمی بھلے ظلم نہ کرے، عدوان نہ کرے، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے اگر اطمینان سے رہ رہا نا آدمی، صرف اطمینان سے بھی رہ رہا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، تب بھی ان کے وبال سے نہیں بچ سکتا آدمی۔ تو اس لیے انہوں نے دعا کرے کہ ان کے اس عمل سے بھی مجھے بچا، یہ جو عمل ان کا کر رہا ہے، یہ ظلم شرک اور اتنا، مجھے ان کے عمل سے بھی بچا، ان کے اثر سے بھی بچا، ان کے گھر بھی نہیں چاہیے مجھے، میرے کو جنت میں گھر دے دے اللہ۔ یہ دعا انہوں نے کی ہے، تو فرمایا اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے، انہوں نے دعا کی۔ تو یہ مثال ہے ہمارے لیے کہ ان میں برے سے برا ماحول بھی ہے تو بندہ مومن وہاں چین سے نہیں رہتا، بھلے محلوں میں کیوں نہ ہو، یا بھلے ان کے تعذیب خانوں میں کیوں نہ ہو، ان کے عذاب میں، ان کے ظلم میں کیوں نہ گھر رہا ہو، پہلی کوشش کرتا ہو کہ یہاں سے نکل جائے، ہجرت کر جائے، اور جیسی موقع ملتا وہاں سے نکل کے اللہ کی زمین بہت وسیع ادھر ہجرت کر لیتا۔ فرمایا پھر اب اور ایک مثال دی، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ عمران کی بیٹی عمران بن ماتان حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، ان کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی فرج کی حفاظت کی، میں عربی لفظ استعمال کرتا ہوں، احسنت فرجہا، اس کو لوگ شرمگاہ کے معنی میں لیتے ہیں، اور جیسے کہ یہودیوں نے الزام لگائے تھے مریم علیہ السلام پہ کہ وہ کماری مریم جو ہے ماں بن گئی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ شان دکھایا کہ وہ بیٹے نے جو گود میں تھا ابھی پیدا ہوا تھا 2-4 دن پہلے، اس نے خود گواہی دے دیا، اپنی ماں کی پاکیزگی کی، اپنی رسالت کا اعلان کر دیا۔ تو اس کے معنی شرمگاہ نہیں ہے، صرف فرج کا مطلب ہے ہر وہ راستہ جس سے بدی کے آنے کا امکان ہو، ہر اندیشے کی جگہ کو فرج بولتے ہیں، ہر اندیشے کی جگہ کو، تو اس سے وہ ساری چیزیں آ گئی، وہ تمام اندیشے کی جگہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہو سکتا، بدی آ سکتی، برائی داخل ہو سکتی، ان تمام راستوں کی حفاظت کرنے والی تھی مریم علیہ السلام۔ ظاہر انہوں نے عبادت، ریاضت، انابت اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اتنی مشقتیں اٹھائی تھی مریم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت بڑی امانت ان کو سونپنے کا اہل پایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کو وہ امانت سونپی، ایک بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی، وہ فرشتے نے وہ روح اللہ کی طرف سے وہ حکم ان کو دے کے گئے، وہ روح ان کے اندر پھونک کے گئے، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ نے وہ شان ظاہر فرمائی کہ ان کا جو بچہ تھا اس نے گہوارے میں کلام کیا، اور یہ جو کمال اور یہ جو عنایت اللہ نے عطا فرمائی ہے کسی عورت کو، زمین اور آسمان کے بیچ میں کسی انسان کو ایسے عنایت عطا نہیں ہوئی کہ اس نے گہوارے میں بات کیا اور اس کی پاکیزگی کا اعلان کیا، اور اللہ نے جو نوازا مریم علیہ السلام کو، تو اللہ فرما رہا انہوں نے اپنے اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کی تھی۔ پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ بھی جو ہے اللہ کی بڑی نشانی تھی چلتے پھرتے، اور ظاہر وہ بھی ایسے ماحول میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی مثال کی دی جا رہی کہ یہودی نہایت ہی مادہ پرستی اور دنیا پرستی میں مبتلا تھے، بدترین یعنی دنیا کے کتے اور مکاری میں سانپ کے جیسے ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اگر کہا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ ان کے لیے استعمال کیے انجیل میں، سانپ اور اس طرح دنیا کے کتے، تو یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو ایسے بدترین ماحول میں حضرت مریم نے اپنی عزت، جان، مال، اپنی ریاضت، اللہ کے احکام اور فرمانوں کی حفاظت کی، اور اللہ کے ایک ایک فرمان پر انہوں نے عمل کیا، اللہ کی کتابوں پر انہوں نے عمل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، یعنی اپنے علم اور عمل سے تصدیق کی انہوں نے۔ وہ اتنی واقف تھے اللہ تعالیٰ کے معرفت سے اور کتابوں سے، اور عمل اور ریاضت میں اتنی طاقت تھی وہ کہ ان کے حجرے میں جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو ان کے کمالات دیکھ کر، ان کی روحانی باتیں اور ان کی کمالات دیکھ کر وہ اشک کر اٹھتے تھے، اور وہی وجہ سے انہوں نے دعا کرے تھے کہ اللہ یہ کیا بچی ہے، رشک ہوتا تھا ان کو، تو اس سے دعا کرے تھے انہوں نے، یا اللہ مجھے کوئی ایسی اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یحییٰ علیہ السلام ان کو عنایت فرمائے تھے۔ تو ایسی تھی حضرت مریم علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی، یعنی بڑی فرما بردار، وکانت من القانتین، وہ بڑی فرما بردار تھی، اللہ تعالیٰ کے بڑے فرمانوں پر عمل کرنے والی، اور اتنا بڑا فرمان اللہ کا جو انہوں نے اس کو قبول بھی کیا۔ اور ظاہر ہے وہ جب وہ ڈیلیوری وغیرہ کے لیے گئی تو جو ان کا قول تھا کہ کاش میں اس سے بہتر ہوتا کہ مر جاتی ہے، ایسا تو سمجھ میں آ رہا تھا کتنی تکلیف انہوں نے اس کے لیے اٹھائی ہے، لیکن بہرحال وہ اس مرحلے سے گزر گئی، اور اللہ نے پورے عالم کے عورتوں پر ان کو فضیلت بخشی۔ تو یہ مثالیں ہمارے لیے، اس میں عورتوں کی مثال بھی خاص طور پر مولانا اصلاحی لکھتے کہ اس لیے بھی دی گئی کہ عام طور پہ لوگ جیسے عیسائیوں کے پاس عقیدہ ہے کہ عورتیں بدی کا سرچشمہ ہے، ساری برائیوں کا جڑ عورت ہے،
ہمارے پاس بھی کچھ لوگ بولتے ہیں ایسا، ساری برائیوں کی جڑ عورت ہے، اور عورت سے جو ہے بدی پھوٹتی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ بہت غلط بات اللہ نے فرمایا کہ دیکھو عورتیں اچھی اور بری، مردیں بھی اچھے برے ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہے. اصل تو یہ انسان ہے کہ جس کو شیطان سے لڑ کے، جیسے ابھی مضمون پڑھے ہم نے، جاوید حیاتی نے جو ابھی مضمون پڑھے، کہ اس میں کہ آدم اور حوا دونوں کو شیطان نے بہکایا، اور دونوں بہکے اور دونوں نے توبہ کی، دونوں نے توبہ کی، اللہ نے دونوں کی توبہ قبول فرمایا. تو دونوں کے اندر احساسات ہے، دونوں بھی جو ہے بندگی میں اتنے آگے نکل سکتے کہ اللہ ان کو قبول فرماتا اور ان کو چن لیتا، اور کبھی وہ اتنے گر بھی سکتے کہ پھر رسولوں کی رشتہ داری بھی ان کے کام نہیں آ سکتی. اللہ سے دعا اللہ ہم کو قرآن سمجھ کے اس پہ اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے. اور جن کی مثالیں اللہ نے بیان کی ہے، جو اچھی مومنہ حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ وغیرہ، اللہ ان کے راستے پہ ہم کو چلائے اور ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے.